ایسی جنگ جسے عوام کی حمایت حاصل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جب عوامی رائے حکومت کی پالیسی سے ٹکرا جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی حیران کن پول پر نظر ڈالیں گے جو یہ بتا رہا ہے کہ ایران پر امریکی فوجی کارروائی کے حوالے سے پوری بحث کس طرح بدل چکی ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک پول، صرف ایک سروے پوری کی پوری گفتگو کا رخ موڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی نمبر بدلتے ہیں ویسے ہی سیاسی دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی کہانی ایک ایسے ہی پول کی ہے، اور اس نے جو بحث چھیڑی ہے اس کی ہے۔ اور اس ساری کہانی کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ یہ ایک طاقتور جملہ ہے: ٹرمپ نے اپنا واحد اچھا پول کھو دیا ہے۔ اب یہ سننے میں تو ایک چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، لیکن یہ فاکس نیوز کے پول میں آنے والی اس ڈرامیٹک تبدیلی کی پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی پول کے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، یہاں عوامی حمایت میں ایک بہت بڑی ایک ڈرامائی کمی صاف نظر آتی ہے۔ اگر آپ مارچ کے شروع میں دیکھیں تو ایران میں امریکی فوجی کارروائی کے حامی اور مخالفین تقریباً برابر تھے، مطلب نیٹ منظوری تھی 0، لیکن اب یہ گر کر -16 پوائنٹس پر آ گئی ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مخالفین کی تعداد حامیوں سے 16% زیادہ ہے۔ تو جو مسئلہ پہلے متوازن تھا اب وہ واضح طور پر غیر مقبول ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ منظوری میں یہ کمی آخر کتنی گہری ہے، کیونکہ یہ جو منفی رجحان ہے نا، یہ صرف ایک سوال تک ہی محدود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے خود فوجی کارروائی کی بات کریں۔ اس کے لیے نیٹ منظوری -16 پوائنٹس ہے، یعنی صرف 42% لوگ حمایت کر رہے ہیں جبکہ 58% اس کی مخالفت میں ہیں۔ یہ عوام کی طرف سے مینڈیٹ کی ایک واضح کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر ہم صدر ٹرمپ کے ایران کے معاملے کو سنبھالنے کے مجموعی طریقے کو دیکھیں تو صورتحال اور بھی زیادہ خراب نظر آتی ہے۔ یہاں نیٹ منظوری -28 پوائنٹس ہے، جو فوجی کارروائی کی مخالفت سے بھی زیادہ واضح ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تشویشناک بات آزاد ووٹرز کے درمیان حمایت کا تقریباً ختم ہو جانا ہے۔ یہاں صدر ٹرمپ کی نیٹ منظوری -58 پوائنٹس ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی خطرہ ہے، کیونکہ اکثر یہی ووٹرز انتخابات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ایران پر عدم اطمینان دراصل ایک بڑے منفی رجحان کا حصہ ہے۔ اسی پول میں صدر کی مجموعی منظوری کی درجہ بندی بھی -18 کی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ چلیں اب ان اعداد و شمار سے ہٹ کر اس سیاسی بحث کی طرف آتے ہیں جو ان نمبروں کی وجہ سے بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس پوری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ ایک بنیادی سوال ہے: کیا یہ جنگ ہے؟ اور اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ یہ سوال پوچھا کس سے جا رہا ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف نقطے نظر ہیں۔ ایک طرف عوام اور کچھ قانون ساز ہیں جو روزانہ کی بمباری کو دیکھ کر اسے جنگ سمجھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سرکاری موقف یہ ہے کہ میں کوئی جنگ نہیں دیکھ رہا، صدر کا مقصد یہ نہیں رہا ہے۔ یہ عوام کے تجربے اور سرکاری بیانیے کے درمیان ایک بہت واضح تقسیم ہے۔ اسی تقسیم کی وجہ سے اب قانون ساز بھی اپنی تشویش کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں انتظامیہ کی طرف سے کوئی واضح منصوبہ یا کوئی حتمی مقصد نظر نہیں آ رہا۔ جیسا کہ ایک قانون ساز نے صاف کہا، میرے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر میں زمینی فوج بھیجنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان عوامی خدشات کے باوجود انتظامیہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اسے ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ کہا جاتا ہے، یعنی کشیدگی کم کرنے کے لیے کشیدگی بڑھانا۔ تو یہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں یہ ایک ایسا تصور ہے جہاں ایک فریق جان بوجھ کر تنازع یا ٹینشن کو بڑھاتا ہے تاکہ مخالف فریق کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے، جس سے نظریاتی طور پر ایک بہتر حل نکلتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی پرخطر کھیل ہے۔ اس حکمت عملی کے جو حامی ہیں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجی موجودگی کا مطلب مکمل جنگ نہیں، یہ زمینی دستے بھیجنے جیسا نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ کرنے سے مذاکرات میں بہتر نتائج ملتے ہیں، اور یہ کہ یہ 47 سال پرانے تنازع کا ایک ضروری جواب ہے۔ وہ اسے فوجیوں کی حفاظت اور تمام آپشنز کھلے رکھنے کے لیے ایک احتیاطی اقدام کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں سرکاری حکمت عملی اور عوامی رائے کے درمیان ایک بنیادی تصادم تک لے آتا ہے۔ یہ ٹیبل نا پوری صورتحال کا خلاصہ کر دیتا ہے۔
عوام کے لیے یہ کارروائی انتہائی غیر مقبول ہے، جبکہ حکومت اسے کشیدگی کم کرنے کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ عوام اسے ایک لمبی طویل جنگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ سرکاری طور پر یہ ایک محدود کارروائی ہے۔ عوام کے ذہنوں میں مستقبل کے بارے میں سوالات اور غیر یقینی ہیں، جبکہ حکمت عملی یہ ہے کہ تمام آپشنز میز پہ رکھے جائیں۔ اور یہ سب ہمیں آخر میں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک اسٹریٹجک خارجہ پالیسی ملک کے اندر ہی اتنی زیادہ غیر مقبول ہو تو بڑا خطرہ کیا ہے؟ اس حکمت عملی کو ترک کر دینا یا پھر عوامی رائے کو نظر انداز کرتے رہنا؟ یہ ایک بہت مشکل انتخاب ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ انسانی دماغ کو ہر چیز بالکل واضح اور صاف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ ڈائگنوسٹک لیب جائیں گے اور ایکس رے کی رپورٹ ایک چمکتی ہوئی سفید لکیر دکھا دیتی ہے کہ مسئلہ ٹھیک اس جگہ پر ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور پھر ڈاکٹر اس رپورٹ کو سامنے رکھتا ہے اور فوراً طے ہو جاتا ہے کہ علاج کیا ہوگا۔ بالکل، بیماری اور علاج کے درمیان ایک سیدھا واضح تعلق ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست اور فوجی حکمت عملی کی دنیا میں ایسی کوئی ایکس رے مشین ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جی ہاں، بین الاقوامی حالات میں جب کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ سالوں بعد مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ عام لوگوں کی توقعات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور بند کمروں میں بننے والی پالیسیز بالکل مختلف بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ جو دھندلا پن ہے یہ اس میدان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایران میں فوجی کارروائی ہے جس پر عام عوام کی رائے اور سیاست دانوں کے نظریات آپس میں بری طرح ٹکرا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع آج موجود ہیں ان میں CNN کی ایک انتہائی اہم براڈ کاسٹ کا ٹرانسکرپٹ شامل ہے۔ اچھا، جس میں وہ فاکس نیوز کے حالیہ پولنگ ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے تھے۔ ہاں، وہی والا۔ اور ساتھ ہی اس میں ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن کانگریسمین کوری ملز کا ایک بہت تفصیلی انٹرویو بھی شامل ہے۔ ہمارا اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ جب زمین پر فوج موجود ہو لیکن عوام اس فیصلے سے اکتا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس تجزیے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز واضح کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی سیاست اور فوجی کارروائی کا بہت حساس موضوع ہے۔ صحیح، جس پر دونوں سائڈز کے جذبات ہیں۔ جی، رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں کے اپنے مضبوط نظریات ہیں۔ اس لیے ہم یہاں کلیئر کر دیں کہ ہم کسی مخصوص سیاسی فریق یا نظریے کی حمایت نہیں کر رہے۔ جو ڈیٹا اور سٹیٹمنٹس ہمارے ذرائع میں ہیں ان کا مقصد صرف حقائق کو غیر جانبدارانہ انداز میں سننے والوں تک پہنچانا ہے تاکہ انہیں اصل حالات سمجھ آ سکیں۔ صحیح بات ہے۔ تو عوامی رائے کے اعداد و شمار سے ہی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ CNN پر ہیری اینٹن نے فاکس نیوز کی جو پولز پیش کی ہیں وہ واقعی کسی بھی سیاسی لیڈر کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ واقعی نمبرز اتنے خراب ہیں کیا؟ بہت خراب۔ یعنی مارچ 2025 میں جب ایران کے خلاف اس مہم کی باتیں شروع ہوئی تھیں تو عوام کا موڈ مقابلتاً نرم تھا۔ اس وقت کی پول میں پالیسی 0 نیٹ پوائنٹس پر تھی۔ اچھا، 0 نیٹ پوائنٹس۔ اس کا ٹیکنیکل مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پالیسی کی حمایت اور مخالفت کرنے والوں کا تناسب بالکل برابر ہے۔ 50% لوگ ساتھ تھے اور 50% خلاف۔ یعنی کوئی کلیئر میجورٹی نہیں تھی۔ بالکل۔ سیاسی زبان میں اسے ہم عام طور پر ایک ویٹ اینڈ سی اپروچ کہتے ہیں۔ عوام کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے بس حالات کو تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی۔ مگر اب جو نئے نمبر سامنے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عوام کا صبر جواب دے چکا ہے۔ یہ نیٹ اپروول گر کر -16 پوائنٹس ہو چکا ہے۔ -16؟ یہ تو بہت بڑا ڈراپ ہے۔ اور نہیں تو کیا، صرف 42% حمایت بچی ہے اور 58% لوگ واضح طور پر اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور مزید سنیے، اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مجموعی ایران پالیسی کی طرف دیکھیں تو وہاں یہ نمبر -28 پوائنٹس پر کھڑا ہے۔ یہ واقعی فکر کی بات ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ اور سب سے حیران کن ڈیٹا تو انڈیپینڈنس کا ہے۔ وہ طبقہ جو کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر نہیں چلتا، ان میں اس پالیسی کو -81 پوائنٹس کی شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ -81؟ یہ تو کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے لیے سب سے بڑا ڈینجر زون ہوتا ہے۔ صحیح کہا، کیونکہ ٹرمپ کی اوور آل نیٹ اپروول ریٹنگ بھی مارچ کے -2 سے گر کر اپنی مدت کی سب سے نچلی سطح یعنی -18 پر آ گئی ہے۔ اصل میں ہارڈ کو پارٹی سپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے لیڈر کے ہر فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔
لیکن انڈیپینڈنٹس اس وقت مخالفت کرتے ہیں جب انہیں زمینی حقیقت یا ریئل ورلڈ امپیکٹ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ مطلب وہ اندھی تقلید نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی۔ اور دیکھیں، فوجی کارروائیوں میں ہمیشہ شروع میں ایک ریلی راؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہفتے گزرتے ہیں اور ٹی وی سکرینز پر روزانہ وہی مناظر آتے ہیں بغیر کسی واضح فتح کے، تو یہ حمایت گرتی ہے۔ عوام کو ایک واضح اینڈ گیم چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ چلیے اسے تھوڑا اور کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل کسی ایسی نئی فلم کے پریمیئر جیسا ہے جس کا ٹریلر بہت دھماکے دار تھا۔ لوگ ٹکٹ خرید کر تھیٹر میں گئے، ایکسائٹڈ تھے۔ ہاں، پاپ کارن لے کر بیٹھ گئے۔ بالکل، لیکن انٹرول تک کہانی میں کچھ نیا نہ ہو، صرف دھماکے ہی ہوتے رہیں تو آدھی عوام تو انٹرول سے پہلے ہی اٹھ کر چلی جائے۔ جی، ایکشن ضروری ہوتا ہے مگر کہانی کو آگے بھی تو بڑھنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر پولنگ ڈیٹا اتنی تیزی سے نیچے جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس پالیسی کے نتیجے پر سوال تو اٹھیں گے نا۔ سیاست دانوں کو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے نیا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ راستہ اکثر الفاظ کے پیچیدہ کھیل سے نکلتا ہے۔ یعنی جب زمینی حقائق خلاف جانے لگتے ہیں تو فوجی اصطلاحات کو بدل دیا جاتا ہے۔ اگر آپ CNN کے اس انٹرویو کو دیکھیں تو یہ ٹکراؤ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ ہاں، اینکر بار بار اسے ایران وار کہہ رہا تھا۔ جی، وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ جیسے بھاری الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ الفاظ عوام کے دلوں میں پچھلی 2 دہائیوں کی فوجی مہمات کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اینکر کی اس وار والی ٹرمینالوجی کو کانگریسمین کوری ملز سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہ سیدھا کہتے ہیں کہ میں اسے جنگ نہیں مانتا۔ اچھا، تو پھر وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تاریخ سے 2011 کا حوالہ لاتے ہیں، اوباما ایڈمنسٹریشن کی لیبیا میں کی گئی کارروائی کی مثال۔ ہاں، جہاں مسلسل 7 مہینے تک فوجی کارروائی ہوتی رہی لیکن اسے جنگ کا درجہ نہیں دیا گیا۔ بالکل وہی۔ ملز کا ترک یہ ہے کہ چونکہ مقصد شہریوں کی جان بچانا تھا اور وہاں باقاعدہ زمینی فوج اتار کر ملک پر قبضہ نہیں کیا گیا، اس لیے وہ صرف ایک ہاسٹیلٹی تھی، جنگ نہیں۔ قانونی اور عالمی سطح پر دیکھا جائے تو یہ فرق انتہائی اہم ہے۔ امریکہ میں کانگریس کے پاس جنگ کا اعلان کرنے کا آئینی حق ہے۔ صحیح۔ جب تک کانگریس وار ڈکلیئر نہ کرے تب تک ایڈمنسٹریشن اس قسم کے فوجی اقدامات کو ٹارگیٹڈ سٹرائکس یا کینیٹک ایکشنز یا ہاسٹیلٹیز کا نام دیتی ہے۔ عالمی قوانین اور UN چارٹر کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ ایک پولیٹیشین کے لیے جنگ شبد کا استعمال عالمی سطح پر ایسکیلیشن کا سگنل دے سکتا ہے۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے، لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ اگر آسمان سے شدید اولے پڑ رہے ہوں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہوں اور میں باہر بھیگ رہا ہوں، تو اگر میں اسے طوفان کے بجائے موسم کی عام تبدیلی کہوں تو کیا اس سے میرا بھیگنا بند ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو جب عام عوام روزانہ بمباری دیکھتی ہے، فائٹر جیٹس دیکھتی ہے، تو ان کے لیے الفاظ کا یہ ہیر پھر کتنا معنی رکھتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ عام عوام کے لیے اس قانونی فرق کی ذرہ برابر اہمیت نہیں ہوتی۔ ان الفاظ سے عام شہری کا دکھ یا ڈر کم نہیں ہوتا۔ سیاستدان عالمی تقاضوں اور دستاویزات کی بات کرتے ہیں اور عوام لاشیں دیکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ عوام اس سب کو اپنی اسکرین پر چلتی ہوئی تباہی کی شکل میں پروسیس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی اصطلاح اور عوامی توقعات میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کے لیے اسے جنگ نہ کہنا مجبوری ہوتی ہے، پر لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں تو یہ جنگ ہی ہے نا۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ الفاظ کی جنگ صرف اس اینکر اور کانگریسمین کے درمیان نہیں چل رہی۔ ٹرانسکرپٹ میں صاف نظر آتا ہے کہ خود ایڈمنسٹریشن اور پارٹی کے اندرونی حلقوں میں بھی مختلف زاویے اور تشخیص موجود ہیں۔ جی، اور یہ اس پوری صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ جب بھی ایسی کرائسس آتی ہے تو پارٹی لائن کے اندر اختلاف آنا معمول کی بات ہے۔ جیسے ایک طرف سینیٹر لنزی گرام کا انتہائی وہ ٹی وی پر آ کر کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں ہمیں خارگ آئلینڈ پر قبضہ کر لینا چاہیے۔